نماز میں اگر موبائل کی گھنٹی بجنے لگے تو اس لیے بند کر دیا کرے نا، کیوں بجنے لگے؟ یہ تمہاری زیادتی ہے نا۔ نماز سکون کا نام ہے، نماز خشوع کا نام ہے، نماز خضوع کا نام ہے۔ آج ہی میں ایک حدیث میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، تو راستے میں ایک وادی آ گئی، وہیں رات کو پڑاؤ کرنا تھا۔ تو حضور نے فرمایا آج کون پہرا دے گا؟ ایک صحابی انصاری کھڑے ہوئے، ایک مہاجر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور ہم پہرا دیں گے، کیونکہ اصولی بات ہے کہ حفاظت اللہ کرتا ہے، لیکن اسباب پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ بات نہیں کہ پانی نہ پئیں اور کہیں کہ پیاس بجھ جائے، نہیں، اسباب پہ عمل کریں، باقی بجھانے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو دو صحابہ کھڑے ہو گئے پہرے کے لیے، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر ہم دونوں جاگتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ نیند غالب ہو جائے اور دشمن کو موقع مل جائے۔ ایسا کرتے ہیں کہ آدھی رات تم سو جاؤ، میں پہرا دیتا ہوں، پھر آدھی رات کے بعد اٹھ کے تم پہرا دینا، میں سو جاؤں گا، تو اس طرح نیند بھی پوری ہو جائے گی اور پہرا بھی صحیح معنی میں ہوگا۔ ایک صحابی سو گئے اور انصاری جو تھے وہ کھڑے، انہوں نے کہا ارشد کھڑا ہوا نماز کیوں نہ پڑھو؟ نماز پڑھنی شروع کی، دشمن انتظار میں تھا، اس نے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہے، اس نے تیر مارا، حضرت کو تیر لگا، نماز نہیں چھوڑی۔ دوسرا تیر اس بدبخت نے مارا، پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تیسرا تیر جب اس نے مارا تو پھر جلدی سے آپ بیٹھ گئے، سلام پھیرا رکعت سے، ساتھی کو کہا کہ مجھے تیر لگے، اٹھو بیدار ہو جاؤ، دشمن ہے۔ اب جب دوسرا صحابی کھڑا ہوا، دشمن نے سوچا کہ یہ تو دو آدمی ہیں، میں غلط سمجھا ہوں کہ ایک ہے، وہ بھاگ گیا۔ اس نے دیکھا وہ تو خون و خون تھے، 3 تیر لگ چکے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ پہلا تیر لگا تھا، مجھے اس وقت نماز چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا میں قرآن کی سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل کرتا تھا یا سورت پوری ہو یا پھر میں مر جاؤں، اس لیے میں نے نماز نہیں توڑی۔ تم موبائل کی گھنٹیاں لے کے آ جاتے ہو حرم میں اور پھر سمجھتے بھی ہو کہ ہم عمرہ کر کے آئے ہیں، ہم طواف کر کے، کوئی فائدہ نہیں ان کا اگر ادب نہیں ہے۔ اگر اللہ کے گھر کا ادب نہ ہو، بے ادب محروم شدت فضل رب۔ بے ادب لوگ جو ہیں وہ اپنے اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کے دیے علم سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ جو طلباء اپنے استاد کا ادب نہ کریں وہ کبھی عالم نہیں بن سکتا۔ حضرت مولانا ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے، مفسر بھی تھے، تفسیر معارف القرآن بھی لکھی انہوں نے، وہ درس دیتے تھے، لاہور میں بیٹھے درس پڑھا رہے ہوتے، تھوڑا دور ان کے استاذ تھے مولانا رسول خان، جو کبھی ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند میں صدر مدرس رہے، پشاور کے تھے، پٹھان تھے، استاد الکل تھے ہر فن میں۔ تو ان کو جب دیکھتے نا جی تو وہ سبق چھوڑ کھڑے ہو جاتے۔ میں نے کہا حضرت جی سلام علیکم، سلام علیکم، تو طلباء ہنستے کہ بوڑھا آدمی ہے، پر ان کو پتہ ہی نہیں، وہ تو جا رہے ہیں کس کو سلام کریں۔ کہتے ہاں ان کو پتہ نہیں، میں نے تو دیکھ لیا نا اپنے استاد کو، میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں، میں نے تو ادب کرنا ہے، وہ نہ سنے نہ دیکھے۔ تو اس طرح ادب ہوتا تھا ان کے دلوں میں۔ اگر کوئی آدمی، آج کل تو تم قرآن کو بھی جوتے پہ رکھ دیتے ہو، تھیلی میں جوتے ہیں اس کے اوپر قرآن رکھا ہوا، ان کا یہ عالم تھا کہ اگر حدیث کی کتاب پہ کسی نے منطق کی یا فلسفے کی کوئی سلم یا قطبی یا کوئی کتاب رکھی، اٹھا کے کہتے کیا ظلم کر رہے ہو، حدیث پر اس کتاب کو رکھ رہے ہو، تمہیں ادب نہیں ہے،
تو اس طرح کا ادب ہوتا تھا ان کے اندر۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی حرم میں داخل ہوں موبائل کو فوراً سائلنٹ پہ کر دیں، تاکہ اگر کوئی کال آئے گی بعد میں دیکھ لینا۔ نماز میں دیکھنے سے تو نماز ختم، عمل کثیر ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی گھنٹی ایسے کھڑے کھڑے بند کر دیں، دیکھیں نہیں، نکال کے دیکھو گے پھر تو تمہارے دونوں ہاتھ مشغول ہو گئے۔ اب جب دونوں ہاتھوں سے عمل کیا جائے تو حنفی مسلک میں تو عمل کثیر ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ احتیاط کریں خدا کے لیے، بڑے اہتمام سے۔ اور دیکھیں ابھی یہ آپ آیت پڑھ رہے تھے کہ مومن کی نشان یہ ہے کام کر کے، نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ ایک اللہ والے آئے، مقام ملتزم پہ کھڑے تھے دعا کے لیے، تو ان سے آگے ایک آدمی اور بھی ملتزم کو لگا ہوا تھا۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ دونوں اللہ والے سے صحیح معنوں میں اولیاء اللہ سے۔ اس نے سنا کہ آواز آتی ہے کہ ہٹ جاؤ میرے دروازے سے، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ سنا، دو دفعہ، تیسری دفعہ اس کو ہلایا، کہا اللہ کے بندے یہ اللہ کے جلال کا وقت ہے، تمہاری حاضری قبول نہیں ہو رہی، ہٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا تم نے بھی سن لیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا میں تو 16 سال سے سن رہا ہوں، تم نے تو آج سنا ہے نا، ہٹ کے کہاں جاؤں گا، اور کوئی دروازہ ہے؟ جب اور دروازہ کوئی نہیں مجھے کہہ دے ہٹ جاؤ، کدھر جاؤں؟ فوراً آواز آئی کہ تیری 16 سال کی عبادت منظور۔ تو اصل چیز وہ ادب ہے، وہ احترام ہے، جو آدمی کو اللہ قرآن کا ادب نہ ہو، حدیث کا ادب نہ ہو، کبھی سمجھ نہیں آئے۔ اس لیے ہمیشہ خیال رکھا کریں، اللہ نے چند دن دیے ہیں تو ادب سے گزاریں۔ بیٹے کا نام عزازیل تو نہیں رکھ سکتے، وہ شیطان کا نام ہے۔ اگر شوق بھی ہے تو اسرائیل رکھ لو، لگتا کہ لوگوں کے روح قبض کرے گا۔ کیا ہے، زمین پہ نام ختم ہو گیا، ہم آسمانوں پہ چلے گئے ہو کیا؟ بس لوگوں کے نام ہیں، کوئی جبرائیل، کوئی میکائیل، کوئی اسرائیل، کیا ہے؟ بس ان للہ و ان۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے، بہت کے لیے نہیں ہوتا، دعا سب کے لیے ہوتی ہے۔ ایک آدمی مرزا ہے، اس کی ذات، عورت کی ذات جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ شادی کے بعد کیا پکاری؟ شادی عورت کی ذات جو ہے وہ وہی رہے گی، مرد کی وہی رہے گی۔ یہ تھوڑا شادی کرنے سے ذات بدل جاتی ہے، شادی کرنے سے کوئی ذات نہیں بدل جاتی۔ ساری زندگی عائشہ بنت صدیق کی کہلائی ہے،